ویلکم بیک۔ متروکہ املاک بورڈ کی کہانی اس کی جائیداد کی طرح صرف لاہور تک محدود نہیں، پورے پاکستان میں ہے، اور یہاں اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا آفس ہے، ایک پلازا ہے جو 5 سٹار ہوٹل مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ متروکہ املاک کی کہانی کا ایک نیا پہلو دیکھتے ہیں۔ ہم ایک ایسے شخص سے بات کریں گے جو صحافی بھی ہے اور جس کی فیملی میں تمام لوگ صحافی ہیں، اور جو قیام پاکستان کے وقت سے مال روڈ لاہور پہ ایک ایسے فلیٹ میں مقیم تھا جس کو انہوں نے 1 سال پہلے ہی خالی کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سٹوڈیوز میں حارث مرغوب صدیقی، جو کہ جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کائنات میں کام کیا، روزنامہ کائنات، نوائے وقت، جیو ٹی وی، اور اب ایک FM ریڈیو پر پروڈیوسر ہیں۔ مرغوب صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا۔ مرغوب صاحب یہ بتائیں، اتنا لمبا عرصہ آپ کے خاندان نے قیام پاکستان کے وقت سے اس فلیٹ میں قیام کیا، تو وہ فلیٹ کا مقصد کیا تھا ایویکیو بورڈ کا؟ وہ کیسے الاٹ ہوتا تھا، اور آپ نے جب چھوڑا تو کن حالات میں چھوڑا؟ مطلب جان صاحب، ایسا تھا جب ہم نے وہ فلیٹ رہائش کی تو اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ بنا نہیں تھا۔ یہ 47 میں اس کو بنایا گیا تھا، راؤنڈ اباؤٹ 47 کہ جب پاکستان بنا تھا۔ ہم اس سے پہلے شفٹ ہوئے تھے جب وہ جو ہندو، اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دیال سنگھ کالج لاہور میں بڑا معروف ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، تو جو ہماری رہائش تھی وہ گنگا رام بلڈنگ میں تھی۔ گنگا رام بلڈنگ جب تھی تو یہ جو بنایا گیا تھا، اس کا اس وقت منشور میں یہ تھا کہ گنگا رام بلڈنگ کا جو رینٹ وغیرہ ہے، جو فلیٹس ہیں بہت بڑی پراپرٹی ہے، کروڑوں کا اس کے رینٹس بنتے ہیں، تو وہ گنگا رام ہاسپٹل سے موو کرے گا، اس سے گنگا رام ہاسپٹل چلے گا، کبھی محتاج یا اس قسم کا پرابلمس کریٹ نہیں ہوگا فنڈنگ وغیرہ کا۔ لیکن اس ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا کہ یہ فنڈ انہوں نے اپنے اس میں کی اور وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر کر دیا۔ اسی طرح ساتھ دیال سنگھ لیڈر بھی ہے، دیال سنگھ بلڈنگ ہے، وہ دیال سنگھ کالج چلانے کے لیے تھا، تو دیال سنگھ کالج کو انہوں نے محکمہ تعلیم کے انڈر کی ہے، اور دیال سنگھ بلڈنگ جو سی تو اوقاف میں اس کے رینٹ وغیرہ جو آپشن جو بھی تھے وہ انہوں نے وہ اپنی فنڈ میں۔ اس سے میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں، یہ مطلب جان سے یہ ڈپارٹمنٹ گوادر سے لے کے پورے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے، اور بلا شبہ اگر اس محکمے میں کرپشن یہ ایسی بات نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ محکمہ جتنا بڑا ہے، جتنی زمینیں ہیں، یہ وہ پراپرٹیز جو ہندو وغیرہ یا چھوڑ کے پارٹیشن ٹائم لوگ گئے تھے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی پراپرٹیز ہیں کہ یہ پاکستان میں بڑے آرام سے اس میں کرپشن موو ہو سکتا ہے۔ صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ نے 1 سال پہلے یہ جگہ چھوڑی، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اب یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ بہت سارے صحافیوں نے بھی اس کے کچھ فلیٹس ان کو الاٹ کیے گئے ہیں، کیا یہ پراپر طریقے سے الاٹ ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا معلومات ہیں اور کیا تجربہ ہے؟ مطلب جہاں سے میرا تجربہ، تو اگر میں سچ بولوں اور سچ کی سزا تو ظاہر ہے میں بھگتوں گا بھی اب، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا چینل جھوٹ نہیں بولتا اور میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مطلب جہاں سے اب یہ کچھ فلیٹس انہوں نے ریسنٹلی دیے ہیں چائنا چوک لارنس روڈ پہ، ان فلیٹس میں آپ کے بہت بڑے جرنلسٹ بھی ہیں، میں نام بھی ان کا لوں گا، آپ ایڈیٹ کر لیں یا آپ کی ہمت، ہم نے چلائے ہیں بالکل، وہ آپ کے ڈان اخبار میں چھپے ریسنٹلی میں نے پڑھے تھے، لیکن مجھے اس پہ کوئی حرج نہیں کہنے پہ، مجھے بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں زیاد شاہد صاحب کو فلیٹ دیا گیا ہے جو ماشاءاللہ پہلے ایک بلڈنگ کے مالک ہیں، مالٹن میں کوٹھی ہے، اب وہ غریب آدمی نہیں ہے ان کو فلیٹ دیا جائے۔ اس فلیٹ کا ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ 1 لاکھ روپے آپ ایڈوانس دیں اور آکشن میں دیا جاتا ہے، تو اس کی آکشن نہیں ہوئی ہے کسی فلیٹ کی، اور 1 لاکھ روپے جمع کرائے گئے ہیں اور وہ دیے۔ اس میں بے شمار جرنلسٹ میں خوشنود علی خان صاحب بھی ہیں، اس میں خالد قیوم صاحب بھی ہیں ایکسپریس اخبار والے، اس میں 2 پیپلز پارٹی ورک، ایک MNA صاحبہ بھی ہیں، اس میں ایک دلچسپ بات ہے وہ بھی غریب قید میں۔ مگر یہ کہا جاتا ہے، ہم نے سیکٹری سے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی ایک نیلامی کا پروسیس ہوتا ہے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں ان فلیٹس کو، مطلب جہاں صاحب نیلامی کا پروسیس میں آپ کو بتاؤں، میرے گھر کے بالکل سامنے نیچے MCB کی بلڈنگ جو دیال سنگھ مینشن میں موجود ہے، یہ مال روڈ پہ، جی مال روڈ پہ دیال سنگھ بلڈنگ ہے جس میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا آفس بھی ہے، اس آفس کے بالکل کارنر پہ مسلم کمرشل بینک کی برانچ ہے، ریگل برانچ کہلاتی ہے، اس کی آکشن جب ہوئی تو 5,60,000 پہ جا کے وہ بریک ہوئی اور وہ چڑھا، اور آج وہ بینک موجود ہے۔ یہ پر بہت اس پاسبل کہ آپ کہہ رہے ہیں کرایہ، جی ہاں، یہ پر منتھ کا کرایہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہاٹ از پاسبل۔ اوپر جو فلیٹس ہیں ان کا کتنا کرایہ یہ متروکہ بورڈ وصول کر رہا ہے لوگوں سے؟ اس وقت جو 3rd فلور ہے گنگا رام بلڈنگ، اس کا 500 سے پہلے تھا، اب بڑھا کر 1200 2 مہینے کا کیا، یعنی 600 پر منتھ، 600 مطلب اسی عمارت میں ایک طرف بینک 5,60,000 روپیہ دے رہا ہے
اور اسی عمارت میں اوپر کی منزل پہ فلیٹس کو چند 100 روپے پہ دیا گیا کرائے پہ. جی ہاں. اس کے پیچھے کیا وزڈم کیا ہے, دانش کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ جو فلیٹس ہیں اوپر ان کی یہ آکشن نہیں ہو رہی. اب ہوتا یہ کہ اگر میں چھوڑ رہا ہوں تو میں کسی کو پگڑی پہ دے دیتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں. نیچے کا ڈپٹی ڈائریکٹر, ڈائریکٹرز اور سیکرٹریز اور چیئرمین آصف ہاشمی انکلوڈنگ سمیت تمام تو وہ پیسے جاتے ہیں اور وہ شفٹ ہو جاتا ہے. کتنے پیسے جاتے ہیں؟ آپ نے جب یہ فلیٹ چھوڑا تو آپ نے بھی پگڑی وصول کی, پیسے وصول کیے؟ میں ایشو میں نے اس لیے چھیڑا کہ میں بالکل کلیئر ہوں, میں نے کوئی پگڑی نہیں دی, ہمارے نام وہ فلیٹ نہیں تھا. ہمارا یہ ہمیں وہ فلیٹ اس سلسلے میں ملا تھا کہ ہمارا فلیٹ 2 بار سیل بھی ہو چکا ہے. یہ بھی میں بتاتا نہیں, یہ بتائیں نا کہ یہ جو فلیٹ ہے جی یہ لوگوں کو دیا جاتا ہے اتنے کم نرخوں پہ. نیچے بینک جو ہے 5,60,000 روپے ماہانہ دے رہا ہے, اوپر 600 روپے 700 روپے ماہانہ. یہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ ادارے؟ کیا صحافیوں کو جو فلیٹ دیے گئے ہیں آپ کے خیال میں یہ صحیح دیے گئے ہیں اور صحافیوں کو ملنے چاہیے تھے؟ کیا ان کا حق ہے؟ دیکھیں مطلب آپ کا ضمیر کیا یہ سمجھتا ہے کہ زیاد شاہد صاحب کے پاس اتنے تھوڑے پیسے کو 4,000 یا 8,000 کا میں 7 یا 5 کمروں کا فلیٹ 1100 روپے لے لیں گے؟ ان کے ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی نہیں ہے, ان کی 1100 روپے بلڈنگ نہیں ہے. کیا خوشنود علی خان کے پاس یہ آپ کے چک شہزاد میں جگہ نہیں ہے؟ ہوٹ اس پر یہ غریب لوگ تو نہیں. یہ تو صاف دیکھیں, آپ کا ڈان اخبار کا آفس بالکل آگے تھا. کیا ڈان اخبار کو اس پر بلڈنگ دی جاتی ہے, اتنے رینٹ پہ دیا جاتا؟ ڈان کو کیا ضرورت تھی کہ گلبرگ میں یا کہیں اور جگہ لیتا ہو؟ یہ پروموٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے یہ کوئی, میں نہیں سمجھتا. تو یہ جو صحافی ہیں, آپ کافی عرصے سے صحافت میں بھی ہیں, جن صحافیوں نے یہ مراد لی ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ جائز طریقے سے نہیں لی گئی؟ دیکھیں جی, خالد قیوم صاحب میرے ذاتی دوست بھی ہیں, ٹھیک ہے. خالد قیوم صاحب نے رپورٹنگ کی کچھ عرصہ حق میں, ان کو وہ فلیٹ مل گیا. گور بٹ صاحب نے کچھ عرصہ کی وہ مل گیا. اب مصیبت یہ ہے, پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آصف ہاشمی صاحب جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں, ان کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کچھ خبریں اپنے بارے میں رکوانا چاہتے ہیں بڑے پیپرز میں. اب وہ اس چکر میں انہوں نے کافی لوگوں کو پلاٹ دیا. اب دیکھیں نا, اب ایک صاحب ہیں عارف خان صاحب, ان کو 4 کنال کا پلاٹ الاٹ کیا جا رہا ہے جلو پارک میں. کوئی اس کا, اب مصری شاہ میں اس طرح گھر دیے جا رہے ہیں, اس میں کسی صحافی کو نہیں دیا جا رہا. آپ نے خالد قیوم اور گور بٹ صاحب کا ذکر کیا, ہم نے تمام صحافیوں سے رابطہ کیا مگر انہوں نے کیمرے پہ آ کے بات کرنے سے انکار کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ایک موقف ضرور بتا دیں. اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ فلیٹ جو ہیں اس طرح کی سہولت اگر کوئی غریب صحافی ہے, کمزور صحافی ہے, اس کے لیے ٹھیک ہے, مگر اگر کوئی امیر صحافی ہے جیسا کہ آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا تو اس کے لیے سہولت مناسب نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی غریب اور امیر صحافی کا مسئلہ ہے یا اصولوں کا مسئلہ ہے کہ صحافی کو مراد نہیں لینی چاہیے؟ دیکھیں جی متی اللہ جان صاحب, میں پہلی بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ میرٹ پہ کوئی چیز لے کے جائیں, اس میں غریب آتا ہے امیر آتا ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو بن جائے گا. آپ میرٹ پہ لے کے جائیں, آپ اناؤنس کریں, آپ آکشن کریں, آپ پیپرز میں دیں نا. آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہوئی. یہ مصری شاہ میں فلیٹ بنا کے دیے گئے, چائنا چوک میں بھی دیے گئے, یہاں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری رہائش جہاں تھی گنگا رام بلڈنگ تھی, اور میرے ساتھ کی بلڈنگ دیال سنگھ بلڈنگ کہلاتی ہے, دیال سنگھ مینشن کہلاتی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں رہ کون لوگ رہے ہیں. ملک معراج خالد صاحب کا آفس ہے, ایس ایم باقی سابق سفیر کا آفس, سابق سفیر کا آفس تھا, معراج خالد صاحب کا بیٹا رہتا ہے. میری بیک سائڈ پر جو فلیٹ سے بلڈنگ کی, وہاں ان کا خالد رانجھا صاحب کا آفس ہے, ایک سابق ڈی اے جی صاحب کا آفس ہے, ایک پرویز ملک صاحب رہ رہے ہیں. کون غریب آدمی رہ رہے ہیں وہاں پہ؟ اور یہ جو رینٹ ہیں 5 یا 600, یہ اس وقت کے مقرر تھے جب پاکستان بنا تھا, جب یہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. بہت شکریہ حارث محبوب صاحب, آپ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نام جن میں صحافی بھی شامل ہیں, وہ متروکہ املاک بورڈ کی اس جائیداد پہ رہتے ہیں جس کا کمرشل جو آمدن یا کرایہ ہے وہ لاکھوں میں ہو سکتا ہے, مگر جو سرکاری طور پہ ان سے وصول کیا جاتا ہے وہ چند 100 روپے میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.